السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بھائی، ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے نا فتنہ دجالیت پر جو ویڈیو سیریز دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اس کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ جو ان آیات میں ہم انہیں اصل میں سورہ کاف میں جو خاص طور پہ واقعہ آیا اصحاب کاف کا، اس میں ایک سبق تو یہ آ گیا کہ تمہیں اس سٹرکچر کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور دوسرا یہ آیا وہ نکال کے اللہ نے دکھا دیا قیامت تک کے لیے ہدایت یہ ہے۔ اگر یہ ہدایت آپ کے پاس ہے تو صراط مستقیم پہ ہو، باقی ٹھیک ہے گزارا کرو۔ یہ صراط مستقیم کے لینڈ مارک سے یہ تو آتے ہی آتے ہیں، یہ مائل سٹون ہیں، یہ اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صراط مستقیم پر ہو، یہ نہیں آ رہے تو باقی داڑھی کا سائز ہونا یا اس نمازوں کی جو ہے وہ کتنی 7 پڑھتے ہیں یا 8 پڑھتے ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ گنتے رہیں، اس کا ثواب بھی میسر کرتے رہیں، اپنے کمپیوٹر میں جو ہے اس کو جمع کر کے رکھیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اصل ہدایت یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے۔ اب چلیں آگے۔ یہ جو مسئلہ آیا تھا یہ تو تھا سماجی سٹرکچر کا تھا۔ اگلا مسئلہ آ رہا ہے معاشی سٹرکچر کا۔ 2 آدمی ہیں، بچپن میں شاید اکٹھے کھیلے بڑے ہوں، لنگوٹیے ہوں، بڑے ہوئے ایک کو اللہ نے مال و دولت دے دیا، دوسرے کو اللہ نے فقیر رکھا۔ اب وہ دیکھیے تکوینی دین، وہ جو میں نے کہا تھا نا جس پہ آپ کو راضی رہنا ہوگا، اللہ کی تقسیم ہے، اس نے ایک کو مال و دولت دے دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ جس کو نہیں دیا وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا، بلکہ اس پہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا، اس جبار نے ہمارے بارے میں جو تقسیم کیا ہم اس پہ راضی ہو گئے۔ لنا علم وللجہال مال، ہمارے لیے اللہ نے علم دیا ہے ہمیں، اور جاہلوں کو اللہ نے مال دے دیا ہے۔ وہ ایک انداز ہے بات سمجھانے کا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، جس کے پاس علم ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس مال ہے وہ اس کے دجل میں پڑ گیا، اس نے سمجھا سب کچھ یہی ہے۔ اس نے جا کے اسے سمجھایا کہ تم فریب کا شکار ہو، یہ مال مٹ جانے والی شے ہے، ختم ہو جانے والی شے ہے، تمہیں لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں یار، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ جو میں نے ایسا انتظام کیا ہے، یہ میرا باغ اجڑ نہیں سکتا، دیکھو پانی اندر موجود ہے، میں نے کھجوروں کے درخت بڑے بڑے سائڈوں پہ لگا دیے، ہوا بھی مار نہیں کر سکتی، میرے انگوروں کا نقصان نہیں ہو سکتا، سب جو کھیتی اور زراعت بھی اندر موجود ہے، میری ساری جو ہے وہ ضرورت یہاں سے پوری ہو جاتی ہے، پوری طرح خود مکتفی ہے یہ باغ، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کبھی ویران ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ نے ویران کر دیا۔ جب وہ ویران ہو گیا، اب سنیے وہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے وہ جو اس بندہ مومن نے اس سے کہا تھا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو نے کہا ہوتا جو اللہ نے چاہا۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، میرا بچہ ہے، میں نے اسے پہلے ہی سے پلان کیا تھا، فلانے اسکول میں ڈالوں گا، محنت کی، وہاں اس کو بھی محنت کروائی، سارا کچھ کرا کے اس کو میں نے جا کے تو ڈاکٹر بنا کے یا انجینئر بنا کے ادھر پائپ لائن کے سرے سے نکال دیا۔ جب میں یہ سب کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے کیا لگ رہا ہوتا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، میری پلاننگ ہے۔ پھر وہ بیٹا ہے، وہ اپنا کیریئر شروع کرتا ہے، میں نے اس کو بھی یہی سبق پڑھا دیا، دیکھو بیٹا پلان کر کے میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، اب آگے کا آپ کا اپنا سفر ہے، لانچنگ پیڈ تک پہنچا دیا، آگے تم چلو۔ پھر وہ پلاننگ شروع کرتا ہے، 30 سال کے بعد وہ دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور یہ کہ پوری گلوب پہ وہ چکر گھر کے لیے تو ٹائم اس کے پاس نہیں باقی بچتا، لیکن یہ کہ سارے دنیا کے ڈاکٹروں کو پڑھانے کے لیے وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ اسے کیا لگتا ہے، سب اپنا منصوبہ، اپنی پلاننگ، اس کی ایگزیکیوشن، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آپ سے بڑے بڑے منصوبہ ساز جو ہیں جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں چانس ہی نہیں ملا ہوتا۔ یہ آپ کو چانس کس نے دیا تھا؟ لہذا آپ میں اگر عقل ہے تو مانو ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ، یہ میرے منصوبے کے نتیجے میں نہیں ہوا۔ یہ سبق ہے آپ کو، آپ کے پاس اگر آپ کے دائیں بائیں آپ کی محنت کے نتیجے میں کچھ کھڑا ہو گیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ میں نے کھڑا کیا ہے، یہ اللہ نے چاہا تو ہوا، اللہ نہ چاہتا تو کتنے لوگوں کی محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ارادے ٹوٹتے ہیں تو انہیں اللہ معلوم ہو جاتا ہے، جو حضرت علی نے فرمایا
میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. بڑے بد نصیب ہیں بیچارے وہ لوگ جن کا زندگی میں کوئی ارادہ ٹوٹتا ہی نہیں, سارے پورے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ جس کنکلوژن تک پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ارادہ کرو. یہ باقیوں کے پورے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ نالائق لوگ ہیں, یہ نکھٹو لوگ ہیں, یہ نکمے لوگ ہیں, انہیں پتہ نہیں کہ ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں, اس لیے ان کے نہیں پورے ہوئے. میرا دیکھو, میں نے جو منصوبہ بنایا پایا تکمیل تک پہنچایا. ہاں وہ اس میں آ گیا, اس واقعے میں وہ موجود ہیں. تو یہ جو ہے ساری بات, اس کو سمجھ لیجئے, یہ بڑا دجل ہے, یہ بڑا فریب ہے, یہ بڑا دھوکہ ہے جو انسان کھا رہا ہوتا ہے. اور آج جو میں نے معاشی نظام کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا تھا, گزشتہ جو نشست میں آیا تھا, اس نے کیا کر دیا کہ ہر انسان کو معاشی حیوان بنا کے رکھ دیا ہے. اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی, عید حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. وہی روح, وہی خودی اس جہاں نے آپ کی قبض کر لی. اب انسان ایک بس صبح سے لے کے شام تک اپنے معاش کی سوچ میں گم ہو گیا. جو بنا لیا اس نے سمجھا جنت بنا لی. اور وہ جب ختم ہوا, اب دیکھیے ہم شرک کے جن تصورات سے واقف ہیں وہ کیا ہیں؟ بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے, کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرنا شرک ہے, یہی کچھ ہے نا. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اب یہاں سنیے کہ وہ جو باغ تھا اس کا, جس پر اس کا توکل اور انحصار تھا, وہ سمجھتا تھا میری ساری ضرورتیں یہاں باغ سے پوری ہو جائیں گی. جب وہ برباد ہو گیا اور تباہ ہو گیا تو اب اس نے کیا کہا, جو اس کے الفاظ ہیں, وَيَقُولُ, وہ باغ والا بولا, یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, ہائے میری شامت, کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. یہ مادہ پرستانہ شرک ہے جس کی یہاں پہ نفی کی ہے. یہ مادے کا جو اس وقت غلغلہ ہے اور پوری دنیا میں جو پوری طرح چھایا ہوا اور مسلط ہے, یہ اس کا ذکر ہو گیا. یہ دھوکہ, یہ فریب, یہ دجل جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں دنیا کی بے بذاتی کا پھر ذکر کیا گیا, یعنی وہ مضمون لوٹا ہے اپنی اس شروع میں جو آیا تھا اس کی طرف. اور اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا, یعنی پھر یاد دلایا دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہو, اور یہاں پہ امتحان یہی ہے. یہ دو واقعات میں جو ایک نقشہ تمہارے سامنے آ گیا ہے. اور اس امتحان میں سرخروئی کے لیے بتایا گیا یہ کتاب ہے رہنما, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اب اس کے بعد آیت نمبر 56 ہے جس میں ایک مضمون آیا ہے, یہ ہم سے کافی طوالت کا متقاضی ہے, میں اس پر کافی وقت لوں گا اور آج یہ ہمارا مکمل بھی نہیں ہوگا. آیت نمبر 56 میں یہ مضمون آیا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. رسولوں کا فنکشن کیا اس امتحان کے اندر؟ ہم نے نہیں بھیجے کوئی رسول مگر وہ خوشخبری دیتے ہوئے آئے اور خبردار کرتے ہوئے آئے. یعنی جو حقائق تک پہنچ گیا اس کو خوشخبری دی, جو اللہ کی تکوین پہ راضی ہو گیا اس کو خوشخبری دی, اور جو حقائق تک نہیں پہنچ سکا اور اپنے توہمات میں الجھ کے رہ گیا اس کو وارن کیا کہ دیکھو آگے آنے والا دور یہ ہے, اسے خبردار کیا. اچھا, رسول جو خبردار کرتے تھے, خوشخبری دیتے تھے, پیغام دیتے, بڑا کلیئر ہوتا تھا, فرقان ہوتا تھا, حق و باطل میں فرق کرنے والا ہوتا تھا. ان کے مقابل جو لوگ کھڑے ہوتے تھے وہ عوام نہیں ہوتی تھی. یہ قرآن مجید آپ کو بتا رہا ہے, بار بار بتا رہا ہے, وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ, وہ سردار لوگ کھڑے ہو کے, چونکہ ان کے مفادات پہ ضرورت پڑتی تھی, وہ عوام کو کنفیوز کرتے تھے. کنفیوز کیسے کرتے تھے؟ وہ دجل وہ کرتے تھے, وہ جو سرداران ہوتے تھے اس قوم کے, وہ رسول کے واضح پیغام کے اندر مکر و فریب کرتے, دجل کرتے. وہ کیا ہوتا تھا, اس کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, مجادلہ کرتے تھے, لڑتے تھے, آرگومنٹ کرتے تھے وہ لوگ جو کافر ہیں, بالباطل, باطل طریقے سے. اگر آپ نے ٹاک شوز دیکھے ہوں آج کل جو ہو رہے ہوتے ہیں, ایک آدمی ایک بات کرتا ہے,
اس کے مقابل دوسرا آدمی کوئی نیائی کہانی چھوڑ دیتا ہے، آپ کو یاد ہی نہیں رہتی اس نے اعتراض کیا کیا تھا، اس نے اس کا جو جواب دے رہا ہوتا ہے وہ کوئی اور ہی ہوتا ہے، لیکن سننے والا کنفیوز ہو جاتا ہے، اسے اس کی بات یاد ہی نہیں رہتی۔ یہ کام رسولوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ حضور نے سچی بات پہ انہوں نے کہا یار یہ ہے، آتا ہے، کدھر ہو سکتا ہے یہ؟ 10 طریقوں سے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا مجنون ہے، کسی نے کذاب تک کہہ دیا، کاہن کہا۔ یہ سارے وہ طریقے ہوتے تھے کہ جو در حقیقت ان کی بنیاد تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ وہ ان طریقوں کو استعمال کر کے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک التباس کی کیفیت پیدا کر دیتے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا آج کے ہمارے اس دور میں، بلکہ یہ کہ میں پوری آیت پڑھ لوں، لِيُدْخِذُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اس ذریعے سے وہ حق کو دبا دیں، ان کے آرگومنٹ چھا جائیں، اور حق جو ہے وہ وہی بات ہوئی، آپ نے جو ہے وہ تانبے کے اوپر ملمہ کر دیا نا کسی شے کا، سونے کا، یا تو وہ تانبا دب گیا، تو حق کو دبا۔ قرآن مجید نے اس کی 2 مثالیں اور دی ہیں، پانی حق ہے، جھاگ باطل ہے، لیکن جب سیلاب آتا ہے تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے، پانی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری مثال، جب دھات آپ گرم کرتے ہیں زیور بنانے کے لیے، اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے، دھات نیچے دب جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، حق باقی رہ جاتا ہے، ملمہ اتر جاتا ہے، میک اپ اتر جاتا ہے، اصل شکل بہرحال رات کو تو نکل ہی آتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو حق ہے وہ باقی رہ جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، وہ پسینے سے مٹے یا پانی سے مٹے، وہ مٹ جاتا ہے، اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے، اجاگر ہو جاتی ہے۔ یہ اصول ہے دنیا کا۔ تو انبیاء کی اس دعوت کو انہوں نے باطل طریقے سے دبانے کی کوشش کی، اور ایک کام انہوں نے اور کیا، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، کہ جو جن میری آیات اور جو انہیں خبردار کیا گیا تھا اس کو انہوں نے مذاق بنا دیا۔ اب یہ مذاق کیسے بنتا ہے خاص طور پہ، اس کے لیے میں آپ کو پہلے لے کے چلنا چاہتا ہوں سورہ حج کی طرف۔ یہ ایک بڑا مشکل مقام ہے سورہ حج کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی کوئی تلاوت کرتے ہیں، کوئی اللہ کے جو احکام ہیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں شیطان کے القاح کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 52، 53، 54، 55، ان آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، وَلَا نَبِيٍّ، نہ کوئی نبی بھیجا، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، مگر جب اس نے، اب اس کے کئی طرح سے معنی کیے گئے ہیں، میں وہ معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب اس نے تلاوت کی، اللہ کا پیغام آیا، نبی نے وہ پیغام پڑھ کر سنایا، لوگوں کے سامنے پیش کیا، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے اس کی تلاوت میں القاء کر دیا۔ یہ کیوں مشکل مقام ہے؟ جو ظاہری معنی ہے نا آپ کے ذہن میں جو اس وقت آ رہے ہوں گے، وہ کیا ہے کہ اس تلاوت کے الفاظ کو شیطان نے تبدیل کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط معنی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ کا پیغام آسمان پہ چلتا ہے تو اتنے پیرے لگ جاتے ہیں کہ شیاطین سن ہی نہیں سکتے، جب وہ نبی کو سنایا جاتا ہے شیاطین بھگا دیے جاتے ہیں، تو جب نبی پڑھ کے سنائے گا تو وہ کیوں لوگ شیطان نبی کے اندر مداخلت کر کے اس کو تبدیل کر دیں؟ یہ نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ابھی آپ کے ساتھ ہوا، آپ کے ذہن میں غلط معنی آ جاتا ہے، الفاظ وہی ہیں، معنی غلط آ گیا۔ دیکھیے ہماری زبان کی اپنی محدودیت ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، میں کہتا ہوں پانی لاؤ، تو میرا محل اور مقام معین کرے گا مخاطب کے ذہن میں کہ میں کون سا پانی مانگ رہا ہوں۔ ابھی میں کہوں جی پانی دیں، ہر آدمی سمجھ جائے گا میں پینے کا پانی مانگ رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں ادھر واش روم میں جا کے کہوں کہ پانی لائیں، تو اس کا مطلب یہ لوٹے میں پانی چاہیے، پینے کا پانی نہیں چاہیے۔ اور میں باتھ روم میں پانی مانگ رہا ہوں تو مطلب ہوگا کہ بالٹی میں پانی چاہیے، نہانے کا پانی چاہیے۔ تو آپ کے محل و مقام کے نتیجے میں بھی آپ کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں، پانی لاؤ وہ وہی رہے گا،
لیکن جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے ہیں پانی لاؤ، اس سے معنی بدل جائیں گے. تو ایک ایک جملے کے کئی کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو جب اللہ کے کلام میں بھی ہو سکتے ہیں. لہذا جب نبی نے یا رسول نے تلاوت کی، اللہ کا پیغام پڑھ کر سنایا، شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں غلط معنی پیدا کر دیا. اس کی کئی مثالیں قرآن مجید کی بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ تم بھی اور جو جن کو تم پوچھتے ہو، حسبہم جہنم، سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اب اس کا ایک معنی انہوں نے یہ لیا کہ اس کا مطلب ہے حضرت مسیح علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کو بھی تو عیسائی پوچھتے ہیں، تو یہ غلط معنی لے لیا. اسی طرح جب حضور نے پڑھا کہ ایک درخت ہوگا جہنم کے اندر، شجرۃ الزقوم، انہوں نے تالیاں پیٹی. انہوں نے کہا اچھا ایک درخت یعنی وہاں آگ ہوگی، خود کہتے ہیں آگ ہوگی، ساتھ کہتے ہیں درخت ہوگا. بھلا آگ میں بھی درخت ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک معاملہ یہ ہوا کہ جب کہا گیا کہ دوزخ کے اوپر 19 فرشتے معین ہیں، علیہا 19، انہوں نے کہا جی 19، کوئی پرواہ نہیں. ایک پہلوان صاحب کھڑے ہوئے، اس نے کہا 17 کو تو میں قابو کر لوں گا، باقی 2 کو تم سب دیکھ لینا. دوزخ توڑ دیں گے، جیل ٹوٹتی ہے تو دوزخ توڑ دیں گے. تو یہ جو نبی نے پڑھا تھا اس کے غلط معنی لوگوں کے ذہنوں میں آئے. اچھا یہ ہے وہ بات جسے سورہ بقرہ میں قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، بہت گمراہ ہوتے ہیں. تو نبی کے الفاظ نہیں بدلتے، وہ لوگ اس کے معنی میں غلط لے لیتے ہیں. اچھا کیوں غلط لے لیتے ہیں؟ اللہ نہ غلط لینے دے، نیت خراب ہے، سابقہ اعمال ہیں. چنانچہ اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوتے مگر وہی جو نافرمان ہیں. غلط معنی ان لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں جن کی نیتوں میں فطور ہے، جن کے کردار بگڑے ہوئے ہیں. یہ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. 3 چیزیں جمع ہوں تو وہ فاسق بنتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے. اللہ سے عہد کر کے توڑ دینا، کسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، کوئی ذریعہ اختیار کیا ہے، کوئی سیڑھی لگائی ہے چھت پر چڑھنے کے لیے، بعد میں اس سیڑھی ہی کو مقصد بنا دیا ہے. اللہ کو بھول گئے، احکام کو بھول گئے، اصول چھوڑ دیے، جو مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اس کو مقصد بنا لیا. عہد تو توڑ دیا، اللہ کا میثاق توڑ دیا. جس کو جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ رشتے بھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، جس سے جڑے رہو. ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے وہ رحمی رشتے بھی اگر اللہ کے دین کے مخالف ہوں تو تلوار کی زد سے بچ نہیں سکیں گے. تو زیادہ جڑنا کس کے ساتھ ہے؟ کونوا مع الصادقین، ایسے سچوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، ان سچوں کے تعلق کو کبھی نہیں توڑنا ہے. اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد. ظاہر ہے جب اللہ کا رشتہ توڑ دو گے اس کے بعد بغاوتیں ہوں گی، سرکشیاں ہوں گی، شرارتیں ہوں گی، اس میں فساد پیدا ہوگا. یہ ہیں جن کو جو گمراہ ہوتے ہیں. یہ گمراہ کون کرتا ہے؟ ان کو شیطان گمراہ کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، اس آیت کے مفہوم کو غلط سلط ان کے ذہن میں اتار دیتا ہے. چلے جی کل کنٹینیو کرتے ہیں پھر یہاں سے. کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو پلیز. اوکے جی، جزاکن اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.